أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت اور نجات سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے زیادہ فائدہ مند نہیں. ہم ہر بار شروع میں تقریباً ملتے جلتے ہی مختلف آثار پڑھتے ہیں اور ان کا اصل مقصد ہمارا اس عمل کی یاد دہانی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کوئی ہلکا یا کم اہمیت والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خاص کام ہے اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اگر وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں، آخرت میں، یا وہ کسی چیز کی نجات چاہتا ہے اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی اور جہنم سے، تو سب سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں تدبر، اس میں طویل غور و فکر کرنا. یہ نہیں کہ کھول کے پڑھا اور معنی بھی نہیں سمجھا اور بند کر دیا اور یہ خیال کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا، اور اپنی سوچ کو اس کی آیات کے معنی پر مرکوز کرنا، غور و فکر بھی اور آیات کے معنی پر مرکوز کرنا بھی. کیا، کیسے میرا رب مجھے یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے، میرے لیے یہاں پر کیا سبق ہے، فلاں کا ذکر ہے اس کے ساتھ اس طرح ہوا تو اگر میں کروں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور رب تعالیٰ کی باتیں جتنا انسان اس کے اندر ڈوبتا جاتا ہے، سمجھتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور وہ سب سے فائدہ مند چیز ہے. ہمیشہ ایسے مواقع پر یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے جو کہ میں اکثر کوٹ کرتی ہوں، وہ خیر مما یجمعون. ہر وہ چیز جسے لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ قرآن. اس وقت آپ کے جتنے جاننے والے ہیں وہ جو کام کر رہے ہوں گے اور آپ جو کام کر رہے ہیں ان سب میں سب سے بہتر آپ کا کام ہے، الا یہ کہ وہ بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ فائدہ مند ہے. یہ صرف اس دنیا میں فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس پر غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ اس دنیا میں تو جو فائدہ دے گا آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ آج ہم تجوید کہ را ساکن کے رولز کو ریویو کریں گے. ہم نے پچھلی کلاسز میں را کو کب موٹا یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور را کو کب باریک یعنی ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو دیکھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ را ساکن اگر ہے، را کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اس پر کیا رول اپلائی ہوگا. پھر ہم کس کو دیکھیں گے؟ اس سے اگلے لیٹر کو، اس سے پچھلے والے کو، اس حرکت کو کس طرح سے ہم لے کے چلیں گے، اور پھر اگر اس سے پچھلے والے را ساکن سے پہلے والے حرف پر بھی
سکون آ گیا ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر کیا ہم اس سے اور پیچھے جائیں گے؟ جی ہاں. اور ہم نے کچھ ایسی کنڈیشنز پڑھی تھیں جو کہ عام رولنگ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. تو اس دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہم مائنڈ میپ کی شکل میں کریں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ٹرمز اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، تو آپ کے لیے مائنڈ میپ سمجھنا آسان ہوگا. میں چاہتی تو ہاں سمپل جو ایکسپلین کیا ہوا ہے اسی میں مائنڈ میپ بنا دیا جاتا، لیکن میں نے چاہا کہ یہ ٹرمز آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں جن کے ساتھ آسانی کے ساتھ پھر ہم را کے اصول سمجھ بھی سکتے ہیں. متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک ہوتا ہے جس پر حرکت ہو. تو را پر جب حرکت ہوگی یعنی کہ فتحہ کسرہ ضمہ تو وہ متحرک کہلائے گا. متحرک ہوگا. اور اسی طرح سے ساکن کون سا حرف ہوتا ہے؟ جس پر سکون ہو. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو، کسرہ زیر کو، اور ما قبل جہاں پہ بھی لکھا ہوگا مائنڈ میپ میں اس کا مطلب ہے اس سے پہلے. ما جو قبل پہلے یعنی کہ جو اس سے پہلے ہے. ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مائنڈ میپ کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی کو مائنڈ میپ میں ڈال دیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. را دو طرح کا ہو سکتا ہے. را موٹا تفخیم کے ساتھ، یہ یا متحرک ہوگا یعنی حرکت والا ہوگا، یا یہ ساکن ہوگا یعنی سکون کے ساتھ آ رہا ہوگا. اگر را کے اوپر حرکت ہے تو وہ فتحہ اور ضمہ کی صورت میں، زبر اور پیش کی صورت میں موٹا پڑھا جائے گا. اگر فتحہ ہے تو جیسے کہ ربک، الرحمن، را کے اوپر زبر یا فتحہ آئے تو اس کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے، اور اگر ضمہ آئے تو بھی ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے، چاہے وہ ایک ضمہ آ رہی ہو یا دو آ رہی ہو، یا جس طرح الٹی پیش ہم کہتے ہیں وہ آ رہی ہو، کسی بھی طرح کی ٹائپ ضمہ کی آ رہی ہو. جیسے کہ ربما شر لہم، یہاں پہ را ہیوی پڑھا جائے گا. یہ تو ایک آسان سی بات ہوگی، را پہ حرکت ہے. لیکن اگر را ساکن ہے تو پھر کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے پاس ٹوٹل ما قبل فتحہ ہے یعنی فتحہ سے پہلے، ما قبل ضمہ ہے یعنی ضمہ جو را ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، را ساکن ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے. تو ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں. ما قبل فتحہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی را ساکن اور اس سے پہلے فتحہ زبر، جیسے کہ برقن. ما قبل ضمہ یعنی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہی ہے، تو یرزقون، یو را کو ہیوی پڑھیں گے. تیسری کنڈیشن را ساکن کو موٹا پڑھنے کی. ما قبل ساکن ما قبل فتحہ، را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے، ما قبل ساکن ہے، اور اس ساکن سے پہلے فتحہ ہے، ما قبل فتحہ. سمپل سی بات ہے، را اگر ساکن ہے تو آپ نے اسے پچھلا دیکھنا ہے، اگر پچھلا بھی ساکن ہے تو اس سے اور پچھلا دیکھیں گے. اگر اس پر فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس کو ہم ہیوی پڑھیں گے، جیسے کہ الفجر، اس کو ہم فج باریک نہیں، را باریک نہیں ہوگا، ہیوی ہوگا. ایسے ہی تھرڈ نمبر پہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ، یعنی را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی سکون ہے لیکن اس سے پہلے ضمہ پیش آ رہی ہے، جیسے کہ العسر. پھر ما قبل کسرہ آردی. یہ تین کنڈیشنز ہیں. ان میں کچھ لوگ کنفیوز بھی ہو رہے تھے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں پریشان نہ ہو، یہ بہت زیادہ ورڈز نہیں ہیں، بہت کم ہے، جب کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے رہیں گے. ما قبل کسرہ عارضی ہو، عارضی کا مطلب کیا ہے؟
کہ وہ پڑھتے ہوئے لگائی جا رہی ہے، لیکن اگر پچھلے والے سے ملائیں گے تو وہ کسرہ نہیں پڑھی جائے گی. جیسے کہ ایر ایر جی، اس کو ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حالانکہ اس سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ کسرہ آئے تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن اگر جو کسرہ زیر آ رہی ہے وہ ایسی زیر ہے جو کہ رکنے پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر ملا رہے ہوں تو نہیں پڑھی جاتی، تو اس کو ہم کسرہ عارضی ہی کہیں گے. 5 نمبر پہ ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی جو کسرہ ہے، زیر ہے را ساکن سے پہلے، وہ دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے ورڈ کے اندر ہے. جیسے ربی میں با کے نیچے ہے، اور را ساکن سے نیکسٹ ورڈ کا سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ربر جعون. اور لاسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ ما قبل کسرہ اور اس کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں ہو. اور یہ 4 ورڈز ہیں قرآن میں، یہ 4 ہی ہیں جن کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں، جس سے پہلے کسرہ ہے اور بعد میں موٹے حروف ہیں، جیسے کہ قیر قوس مر صاد ار صاد، اور ایسے ہی فرقہ. وہ فلی کے آپ کو کلیئر ہوں گے. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو سمپلی اتنا سمجھ لیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور را ساکن ہوگا تو اس سے پہلے والی حرکت کو دیکھیں گے، اور تھوڑا سا ڈیپ جا کر پھر یہ سارے رولز بیچ میں شامل ہوتے جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں را ترقیق باریک. را باریک کی یا وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا. اگر متحرک ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی کسرہ زیر آ رہی ہے را پہ، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ شرن رزقن. اور اگر ساکن ہے تو 3 کنڈیشنز ہیں. را ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اسی ورڈ کے اندر ہے، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. ہم نے پہلے رول پڑھا ہے را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، لیکن اس کے بعد موٹا حرف آ گیا ہے تو وہ ہیوی ہو جاتا ہے، اور وہ 4 ورڈز ہی ہیں، اس لیے آپ اس رول کو عام یاد رکھیں. را ساکن سے پہلے کسرہ زیر آ رہی ہے تو بس ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. دوسری صورت ما قبل یا ساکن ہے. را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے. جب یا ساکن آ جائے تو اس سے پہلے والی حرکت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ خیر. خیر میں را ساکن وقف کر رہے ہیں، اس سے پہلے یا ساکن آ گیا، اس سے پہلے والے خوا پر فتح آ رہی ہے. رول کے مطابق جو ہم نے موٹے را میں پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ را موٹا ہوتا، لیکن جب بھی را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے تو آپ نے حرکات وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھنی، بس اس کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے سمپلی. جیسے کہ خیر، خبیر، قدیر. اور 3rd کنڈیشن ہے ما قبل ساکن ما قبل کسرہ. ما قبل یعنی پہلے، را ساکن سے پہلے بھی ساکن ہے اور اس ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر آ رہی ہے، جیسے کہ الحجر. ہوپفلی کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کم از کم اس بات کو ذہن نشین کر لیں، را پر زبر یا پیش فتحہ یا ضمہ آئے تو وہ موٹا ہوگا، را کے نیچے آئے زیر یا کسرہ تو وہ باریک ہوگا، اور اگر را ساکن ہوگا تو اس سے پہلے والی حرکت کے مطابق ہم نے رول اپلائی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے اور ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپلائی کرنے والا بنائے. گرامر میں انشاءاللہ آج ہم ریویو کریں گے ان ضمائر کا اور حروف کا جو کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا ہے، تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے تو وہ ختم ہو سکے. ہم نے پہلے ضمائر کیے تھے. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤنس ہوتے ہیں. وہ
words جو کہ noun کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں اس، وہ، میں، ہم، تم، تمہیں. جیسے کہ احمد ایک اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اس نے فلاں کام کیا. تو جو ناؤن نام کی جگہ پہ جو جو ورڈز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم ضمائر پروناؤنس کہتے ہیں. ابھی ہم نے 6 پروناؤن کیے ہیں اور یہ سارے مذکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی ان کو ہم ایز اے میسکولن یوز کرتے ہیں. ان کے فیمنن کیا ہوتے ہیں، مونس کیا ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. ابھی فی الحال آپ کے لیے ان 6 کو اچھی طرح سے یاد کرنا انتہائی ضروری ہے. ہا، ہم، کا، کم یا نا. ہا یا ہو یا ہی، اس کا، اسے، اور انگلش میں ہم یا ہز. ہم، ان کا، انہیں. them یا their کی ٹرانسلیشن کے ساتھ ہوتا ہے. کا، تیرا، تجھے. یو یا یور. کم، تمہارا، تمہیں. جمع کے لیے کا کی جمع ہے یور اور یو آل. یا، میرا، مجھے. مائی اور می کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. اور نا، ہمارا، ہمیں، ہم نے. اور اس کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہم نے کیا ہے لاسٹ کلاسز میں وہ تھے پریپوزیشنز، حروف. کوئی بھی جملہ، سینٹنس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ناؤن، ایک ورب اور ایک پریپوزیشن. اسم، فعل، حرف. اسم یعنی کہ ناؤن، فعل یعنی کہ ورب، اور حروف یعنی کہ پریپوزیشن. پریپوزیشن ناؤن اور ورب کو ملانے کا کام کرتے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور وہ ہم نے کچھ پڑھے ہیں جو کہ بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوں گے. ان کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ جو کامن ہیں وہ ہم نے کیے ہیں، جن میں کہ پہلا ان، بے شک. انڈیڈ، لا کے لیے. لا یا لی، ناؤن کے شروع میں آ رہا ہو تو لی ہوتا ہے، پرو ناؤن کے شروع میں آ رہا ہو تو لا ہوتا ہے. مع، ساتھ. with، بین، درمیان، between. علی، اوپر. upon یا on اور above. فی، میں یعنی in. من، سے، from. الی، طرف جیسے کہ towards، to. عن، سے، متعلق یا بارے میں، about. اور آخری اندہ، نزدیک، پاس، near. تو یہ تمام پریپوزیشنز ہیں. کوشش کریں کہ ان کی ٹرانسلیشن کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. کسی پیج پہ لکھ کے اپنے پاس اس جگہ پر لگا لیں جہاں سے آپ بار بار گزرتے ہیں، تاکہ آپ بار بار دیکھتے رہیں. یا کچھ ایسی روٹین بنائیں کہ جب بھی آپ اپنا پڑھنے بیٹھیں یا قرآن کھولیں تو آپ ایک دفعہ ان سب کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ آیات کی ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر پچھلی اور اس دفعہ کی آیات کی تفسیر جتنا ہمارے پاس موقع ہوا. اس سے پہلے تجوید کے اعتبار سے دیکھ لیں آیات کو. آیا نمبر 32 سے آیا نمبر 32 سے ہم تجوید کا دیکھیں گے. پہلے اس کو جو جہاں جہاں پر لائن لگانی ہے وہاں پہ لائن لگا لیں، اور کوشش کریں کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوں تو خاص طور پہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، الف کو لمبا کریں گے.
کیونکہ الف مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو مدہ ہو رہی ہے. واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے، ضمہ آئے، تو ہم واو کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو قولو، اس کو قولو نہیں پڑھنا، قولو. سبحانک، سب سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، ح حروف حلقی میں سے ہے. سبحانک لا علم، لا الف مدہ، علم عین حروف حلقی میں سے. لنا الا، لنا مد ہو رہی ہے اور الف مدہ ظاہر سی بات ہے. الا میں بھی الف مدہ ہے. ما الف مدہ، ما لمبا کریں گے. علمتنا، علم عین حروف حلقی، علمتنا الف مدہ. انک، ان نون غنہ. انت، یہاں پہ بھی ہم نون کی آواز کو چھپا کے لمبا کریں گے. انت العلیم الحکیم، علیم اور حکیم، عین اور ح حروف حلقی میں سے ہیں اور دونوں میں یا مدہ ہو رہی ہے. تو العلی، لی لمبا ہوگا، ایسے ہی حکیم یہ لمبا ہوگا. قول، قو جیسے کہ قوف موٹا اور الف مدہ، قوف اور الف دونوں ہی موٹے پڑھے جائیں گے. قول، لا کو لمبا نہیں ہونے دینا کیونکہ لام صرف فتحہ کے ساتھ. قول، اگر ہم اس کو پڑھیں گے قول لا تو ہم ایک الف ایڈ کر دیں گے، اور ایک الف ایڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ان دو نے کہا، تو لمبا نہیں ہونے دینا. قول لا. یا آدم، یا مد کریں گے. آدم انبئہم، حمزہ پہ جب بھی جزم آئے تو ہم نے جھٹکا دینا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ہم یہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اور نون کے اوپر جب بھی چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہاں پر نون کی آواز کو میم سے بدل کر تھوڑا غنہ کر کے یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے. انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ، بِأَس سین سیٹی والے حروف میں سے ما پہ مد کرنی ہے. اِہم فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، فلم میم غنہ، ام میم کی آواز غنہ کے ساتھ، بَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، اقل قاف کو موٹا پڑھنا ہے. انی اعلم، نون غنہ اور نی پہ مد کریں گے. اعلم، اعلم میں پہلے حمزہ اور پھر عین پڑھا جائے گا. دونوں حروف حلقی ہیں لیکن دونوں حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کا فرق رکھنا ہے. غیب السماوات، غی یا لین ہو رہا ہے. غی بس سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. والارض، اردوی رو کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ رو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف حمزہ پر حرکت آ رہی ہے. دواد موٹے حروف میں سے ہے. دوئی یہ دی نہیں پڑھا جائے گا، دال نہیں بنانا اس کو. وَأَعْلَمُ، عین حروف حلقی میں سے. ما تبدون، ما الف مدہ، تب با میں آواز تھوڑی سی ہلے گی، کیوں انشاءاللہ آئندہ ہم دیکھیں گے. اور واو ساکن آ رہا ہے، واو مدہ ہے تو ہم اس کو تب دون لمبا کریں گے. وَمَا كُنتُم، وَمَا الف مدہ، کون نون پہ اخفا یعنی چھپا کے پڑھا جائے گا اور لمبا کیا جائے گا. تکتمون، مون کو لمبا کرنا ہے. وَإِذْ، و ہونٹ گول ہونے چاہیے، وا نہیں پڑھنا، وا پڑھنا ہے. کہ آپ کو فرق خود بخود سمجھ آ جائے گا جب آپ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے اور اس کے بغیر پڑھیں گے.
تو وا کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، وا کی ہوگی. وا از نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. قلنا الف مدہ للملائکۃ اسجدوا، سین سیٹی والے حروف میں سے. دو واو مدہ لی آدم فسجدوا الا، فسجدوا یہاں پر بھی ہم مد کریں گے. الا ابلیس، سین کی آواز آخر میں اور لی میں یا مدہ، تو یا کو ہم لمبا کریں گے. ابلیس ابا، الف کے اوپر حمزہ کے اوپر فتحہ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے میں اس کو حمزہ کہہ رہی ہوں. حمزہ کے اوپر فتحہ ہے صرف، تو اس کو آبا نہیں پڑھنا، اس کو ابا ابا، حمزہ کو لمبا نہیں ہونے دینا اور با کو لمبا کرنا ہے. ابا واستکبر، سین سیٹی والے حروف میں سے، رو کو ہیوی کرنا ہے فتحہ کی وجہ سے. وَكَانَ کا الف مدہ من الکافرین، رین یا مدہ. اب غور سے ان کو دیکھیں اور تلاوت سنیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. آپ کو شاید سنتے ہوئے اس سی کنفیوژن ہوئی ہو، جیسے کہ لاسٹ آیا میں فسجدو اور اللہ کو لمبا نہیں کیا. تو جب بھی اگر ہم الفاظ کو الگ پڑھتے ہیں، نیکسٹ ورڈ کو نہیں پڑھے، تو پھر طویل مد نہیں ہوتی، صرف واو مدہ ہوتی ہے. جیسے کہ فسجدو، اگر میں نے اکیلا پڑھا تو میں صرف دو واو مدہ کروں گی. لیکن اگر میں پڑھ رہی ہوں فسجدو اللہ پڑھا تو فسجدو کی مد بھی لمبی ہوگی. ایسے ہی اللہ ابلیس میں اگر اللہ پہ رک رہی ہوں تو اس کی مد نہیں کی جائے گی، نیکسٹ ورڈ پڑھا جائے گا تو مد کی جائے گی. یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز ہو، لیکن انشاءاللہ جب ہم آگے تجوید کے رولز کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی. اب ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 32, 33 اور 34 کی ٹرانسلیشن کریں گے. بہت غور سے دیکھیں، ہوپ فلی کہ زیادہ نیو ورڈز نہیں ہوں گے. 3-4 نئے ورڈ آ رہے ہیں آج کے لیسن میں. اس کے علاوہ پچھلے سارے آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں یا اردو جاننے کی وجہ سے پہلے سے جانتے ہیں. شروع کرتے ہیں. قولو، انہوں نے کہا.
قول، قاف الف لام اور واو الف کا کمبینیشن ہے. قول کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول. یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، روٹ ورڈ میں واو ہے، یہ حروف علت کی وجہ سے ہے. اور یہ اتنی دفعہ قولا، قولو اور کیلا آ چکا ہے کہ ہوپ فلی آپ کو اس کا روٹ ورڈ اب اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا. قاف واو لام. سبحانک، پاک ہے تو. سبحان اور کا ہم پڑھ چکے ہیں، تو تم کے لیے استعمال ہوتا ہے. سبحان پاک. ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم تسبیح بولتے ہیں، تسبیح میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو ایسے ہی پاک ہے تو. لا نہیں، علم کوئی علم. علم کا ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے، قرآن میں 80 ٹائمز علم کا ورڈ آیا ہے. لنا ہمارے لیے، گرامر میں ہم کر چکے ہیں. لا کے لیے، نہ ہمارے. الا مگر، ما جو، علمتنا 3 کا کمبینیشن ہے، علم تا اور نا. علم علم سے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا علم سکھا دیے. سمپل علم ہے، یعلم ہے، تعلم ہے، عالم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، جاننا خود. لیکن جب شد کے ساتھ آتا ہے علم، اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، سکھایا. تو علم سکھایا، تا تو نے، نا ہمیں. انکا انت، ان بے شک، کا تو، یہ دونوں ہم کر چکے ہیں. انت تو ہی ہے. کا مطلب تو تھا، لیکن انتا آگے آنا اصل میں اس پر اور زیادہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے اور زور دینے کے لیے ہے. اور انا کا انتا اکٹھا ایک مور دین 50 ٹائمز قرآن میں آئے ہوئے ہیں. تو ان کو اچھی طرح سے ان کا میننگ سمجھ لیں. انا کا بے شک تو، اور اگر ہم نے اکیلا کسی کو تم کہہ کے، یو کہہ کے بلانا ہے تو ہم اس کے لیے انتا یوز کرتے ہیں. اور یہاں پر کا کے بعد جب ایک دفعہ پروناؤن آ گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے اس کو الگ سے ذکر کرنا اصل میں تاکید کے لیے ہے. العلیم، علیم علم سے ہے، بہت علم والا. الحکیم بہت حکمت والا ہے. العلیم اور الحکیم دونوں اسم ہے، نام ہے. کیسے پتہ چل رہا ہمیں؟ کیونکہ ان دونوں کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. اور ناؤن کی نشانی، اسم کی نشانی عربک میں کیا ہے؟ یا شروع میں الف لام آ رہا ہو ورڈ کے، یا اینڈ پر 2 زبر 2 زیر 2 پہ شری تنوین آ رہی ہو. قال فرمایا، یا آدم اے آدم، یا اے کے لیے. اس سے پہلے کیا اے کے لیے ہم نے کوئی بلانے کے لیے اس میں منادہ کوئی جو جس سے پکارا جائے، کیا ایسا کچھ پڑھا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تیسرے رکوع کے شروع میں پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا یا ایھا، اور اس کی ٹرانسلیشن کی تھی اے، او. یہاں پر اکیلا یا ہے، ایھا نہیں لگا ہوا. کیوں؟ اس ڈفرنس کو بھی سمجھ لیں. اگر نیکسٹ ورڈ پہ، نیکسٹ ناؤن پہ الف لام آ رہا ہو تو ایھا یوز ہوتا ہے. اگر الف لام نہیں آ رہا تو سمپلی یا کے ساتھ پکارا جائے گا. تو یا ایھا الناس تھا، اس وجہ سے یا کے ساتھ ایھا لگا تھا. یہاں پہ آدم سمپل ہے، اس سے پہلے سمپل یا لگا ہے، ایھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انبئہم، انبئ نبأ سے ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے انبئونی پڑھا تھا، وہی سیم روٹ ورڈ ہے. نبأ خبر، ہم انہیں، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، ہم یا ہم ان کے، اسما نام، بی زائد ہے تاکید ایمفیسائز کرنے کے لیے. فلما پھر جب، فا پھر لما جب، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، انبأ اس نے خبر دی، ہم انہیں، بی اسمائہم ان کے ناموں کی. قال فرمایا، علم کیا، لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا. قل
کا سیم روٹ ورڈ ہے جو کہ قالو، قالا، قیلا کا تھا. قل ہم بہت اچھی طرح فیملیئر ہیں، جس طرح ہم چاروں قل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور ان کو تو اس میں ہم سٹارٹ میں قل پڑھتے ہیں. قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے. اور جب ہم اس طرح کرتے ہیں میں نے کہا تو اس میں بھی قل کا ورڈ جو آ رہا ہے وہ میں نے کہا تھا. شروع میں لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لم کے بعد اگر وہ آئے تو اس کی ٹرانسلیشن فعل ماضی میں جاتی ہے. ان چیزوں کو میں اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں بار بار کہ اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی دوبارہ 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 آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی جائے. تو اگر ابھی جو بیچ میں آپ کو یہ گرامر کی کچھ چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں وہ نہ بھی کلیئر ہو تو کوئی بات نہیں، گرامر سیکشن کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ اس کو اور کلیئر کرتے جائیں گے. تو سمپلی قل قول سے ہی ہے اور اس کا مطلب کہا. شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ لگا ہوا ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس کے طور پہ. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کی پریزنٹ فیوچر ٹینس کی 4 نشانیاں ہیں. شروع میں یا تا آ رہا ہو، یا آ رہا ہو، نون آ رہا ہو یا حمزہ آ رہا ہو. تو یہاں پر حمزہ آ رہا ہے. قل میں نے کہا تھا، لکم تم سے، تمہارے لیے، انی بے شک میں، ان بے شک، یا ساکن میں، اعلم میں جانتا ہوں. اعلم میں بھی شروع میں حمزہ فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہے اور اس کی ٹرانسلیشن میں ہے. اور علم جاننا، غیب غیب، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تا شروع میں تم اور فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون اینڈ پر جمع کی نشانی ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں جمع کی نشانی واو نون کا اینڈ پر آنا، واو الف کا آنا، یا نون کا آنا، یا الف تا کا آنا. ان 4 میں سے کوئی نشانی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ورڈ کی ٹرانسلیشن جمع میں ہوگی. تم ظاہر کرتے ہو، تا شروع میں تم کے لیے، واو نون جمع کے لیے، بیچ میں رہ گیا با دال اور واو یہاں پر حذف ہوا ہوا ہے روٹ ورڈ میں سے. بدو با دال واو، وما اور جو کچھ، کن تم ہو تم، کن کانا سے ہے، تک تمون تم چھپاتے. تک تمون میں بھی فعل مضارع ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس ہے کیونکہ شروع میں تا آ گیا ہے. اور جمع میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کیونکہ واو نون اینڈ میں آ گیا ہے، بیچ میں روٹ ورڈ بچ گیا کاف تاما کتما. وَإِذْ اور جب، قلنا قل جیسے کہ قل میں ہم نے پڑھا تھا، قل کہا نا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، لی کے لیے، ملائکہ فرشتوں، اسجدو سجدہ کرو. جب بھی آپ نے اس کو تجوید میں یا ٹرانسلیشن میں الگ سے پڑھنا ہے اس ورڈ کو تو اس کے شروع میں پیش ضمہ لگانی ہے. اس کو اسجدو اسجدو نہیں پڑھنا، اسجدو اسجدو. اور یہ رول میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب بھی اس طرح اگر ہم ورڈ کو پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کے تیسری حرف کو دیکھتے ہیں. تیسرا حرف اس ورڈ کا کیا ہے؟ الف پہلا، سین دوسرا، جیم تیسرا. اگر اس کے اوپر پیش ہے، ضمہ ہے، تو ہم جو شروع والا الف ہے اس پر پیش لگائیں گے. اور اگر زبر یا زیر ہے تیسرے حرف پر تو ہم ہمیشہ زیر لگائیں گے، زبر کبھی نہیں لگائیں گے جو اس طرح کر کے آ رہے ہوتے ہیں. تو سمپل یہ یاد رکھیں کہ ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے، چاہے ہم اگر تجوید میں پڑھ رہے ہیں یا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس جدو پڑھیں گے. اس جدو سجدہ کرو، لی آدم لی کے لیے، آدم آدم. اور یہاں اردو میں تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے جملے کو ہم آدم کو ٹرانسلیشن کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. فسجدو بس انہوں نے سجدہ کیا، فا بس سجدہ سجدہ کیا، واو الف جمع کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا. یہ آپ کے لیے نیا ورڈ ہے. واستکبرا
اور تکبر کیا. استکبرہ تکبر کرنا، اردو میں بھی ہم تکبر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہی ہے. وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. اس کی تلاوت سنیں اور الفاظ کو غور سے دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کرتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سورۃ البقرہ کا چوتھے رکوع سے انسان کی تخلیق کے واقعے کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کا اس دنیا میں خلیفہ کی حیثیت سے آنا اور فرشتوں کا اس پر اظہار تعجب دو اعتبار سے. ایک یہ کہ اس سے پہلے جن آباد تھے اور انہوں نے خوب خون ریزی کی تھی، تو اب ایک اور مخلوق کو آباد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا اس لیے کہ تو انہیں عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ہم اتنے سارے عبادت کرنے والے موجود ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. انہوں نے بہت کلیئر اس کا اظہار کیا. اور یاد رکھیں، جب بھی کبھی اپنی عبادت پر زعم ہونے لگے، غرور ہونے لگے کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں، تو یاد رکھیں اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت کے لیے اللہ کے پاس وہ نورانی مخلوق موجود ہے. اور جس طرح یہاں پر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ویسے ہی آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، جہاں پر مسلسل فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اتنے فرشتے. اور انہوں نے یہ اظہار کیا کہ عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں، پھر اس کا کیا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. زمین کی آباد کاری، اس میں خلافت کا دیا جانا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، اور عقل شعور کے ساتھ انسان کا ٹیسٹ ہونا، یہ انتہائی ضروری تھا. آپ دیکھیں کہ فرشتے تو بائی ڈیفالٹ عبادت ہی کرنی ہے، ماننا ہی ہے. قرآن میں آتا ہے نا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ نہیں وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتے اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر انکار کی، ضد کی، نافرمانی کی حص رکھی ہی نہیں گئی. انسان، اس کا نفس بھی ہے، ڈسٹریکشنز ہیں، شیطان ہے، ان سب خرابیوں کے ہوتے ہوئے اگر وہ اچھا بنتا ہے اور اللہ کے اطاعت میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قیمتی بنتا ہے. اپنی مرضی سے جو رب کی طرف بڑھتا ہے، اپنی مرضی سے رب کی عبادت کرنا، یہ انسان کا خاصہ ہی ہے. فرشتوں کے پاس مرضی نہیں ہے. تو بہرحال جب انہوں نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آیہ نمبر 31 کو ہم لے کے چلیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے آیہ نمبر 30 کی تفسیر مکمل کی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم سکھا دینا. علم کہتے ہیں اہتمام اور تدریج، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ سکھانا.
اہتمام کے ساتھ ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ. اور علم اصل میں تعلیم سے ہے عربک میں، جس کا مطلب ہوتا ہے بار بار کثرت کے ساتھ خبر دینا، یہاں تک کہ جس کو سکھایا جا رہا ہے اس کے ذہن میں اس کا اثر پیدا ہو جائے. اور یہاں کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر بولنے کی صلاحیت اور استعداد رکھ دی، جس کے ذریعے سے اس نے ہر چیز کا ایک نام اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اس کے دل میں اس کا القاء کر دیا گیا ہے. الاسماء نام کلہا سب کے سب. کن چیزوں کے نام؟ آگے آئندہ دنیا میں جو جو چیزیں تھیں ان سب کے نام. حقیقت کا علم، کل مادی جتنے نام تھے عالم کائنات میں وجود میں آنے والی ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے. یہ اصل میں ایکوائرڈ نالج تھا. سماعت، بصارت، عقل سے جو کچھ انسان محسوس کر سکتا ہے. تو انسان کو پوٹینشل قابلیت اس میں موجود تھی، ڈال دی گئی اس ٹائم. ایکسپلور ہونے میں ٹائم لگا. جس طرح یہ چیزیں نئی انوینٹ ہوتی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں، قابلیت شروع میں ہی انسان کے اندر رکھ دی گئی تھی، لیکن ایکسپلور کرنے کا ٹائم اس نے لیا. اور آپ دیکھیں کہ ویسے بھی کوئی بھی نیو سائنس، نیو نالج یا کوئی بھی جب نہیں آتی ہے یا اگر ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ ٹرمینالوجیز، نیم. فلاں چیز کو یہ کہتے ہیں، فلاں کو یہ کہتے ہیں، فلاں کو یہ کہتے ہیں. یہ ٹرم اس لیے یوز ہوتی ہے اس والی لینگویج میں یا اس والے نالج میں، اس والے سبجیکٹ میں. تو سب سے پہلے نام ہوتے ہیں. اس لیے آدم علم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلے نام سکھا دیے گئے سارے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا انہیں. یہ غور سے سمجھنے والی چیز ہے. کلھا اسماء جب جمع اس طرح نان لیونگ تھنگس کے جمع ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہا کی ٹرم یوز کرتے ہیں، یعنی ان کے سب کے سنگولر. لیکن آگے آ رہا ہے ثم عرضهم، پھر اس نے پیش کیا انہیں. انہیں کیا تھا؟ یعنی وہ چیزیں ساری پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کی. فقالا، پھر فرمایا انبئونی. انبئونی نبأ سے ہے، نبی، نبوہ، انبیاء کا ورڈ بھی اسی روٹ ورڈ سے مل کے بنتا ہے. نبأ کہتے ہیں ایسی خبر جو نہایت مفید ہو، جو فائدہ مند ہو اور اس سے علم حاصل ہو، جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو، جھوٹ شامل نہ ہو، اور خصوصاً ایسی خبر ہو جس سے سننے والے کا تعلق بھی ہو. تو یہاں پہ اخبرونی نہیں کہا گیا. اخبر کا مطلب ہی خبر دینا ہوتا ہے عربک میں، کہ خبر دو مجھے، بلکہ کہا گیا انبئونی. اس کی امپورٹنس کا، اس کے مفید ہونے کا اور اس کا ان سے متعلق ہونے کے، ان تمام چیزوں کو اس ورڈ کے اندر ملا دیا گیا ہے. بی اسمائی ناموں کو، ہا اولائی ان سب کے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. قولو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم نہیں کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا ما علمتنا مگر وہ جو تو نے سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، العلیم بہت علم والا. مبالغے کا صیغہ ہے. پہلے ہم الرحیم اور اس طرح کے ورڈز اور بھی پڑھ چکے ہیں. علیم کہتے ہیں جس سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. عالم ہوتا ہے علم والا، اور علیم بہت علم والا، اور الحکیم بہت حکمت والا. حکیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حکم اور ایک حکمت. حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، اور حکمت یعنی حکمت کے ساتھ یا حکمت والا. پہلے میں ان آیات کو کمپلیٹ کروں گی جو ورڈز ہیں ان کو ایکسپلین کر کے، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا. قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم خبر دو انہیں یعنی فرشتوں کو، باسمائہم ان کے ناموں کی یعنی ان چیزوں کی. فلما پھر جب، فوراً
फलम्मा, फिर जब, फा आता है फौरन के लिए, यानी बगैर सोचे और टाइम लगाए फौरन। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इल्म में कोई शाइनेस नहीं, ये नहीं शर्माना नहीं कि नहीं कैसे बताऊं क्या बताऊं, फौरन जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए। कौला, फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हें, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, बेशक मैं जानता हूँ आसमान और जमीन में जो कुछ गायब है। गैब कहते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब में हवासे खमसा से ओझल, यानी कि जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनसे जो ओझल है। और गैब दो तरह का होता है, एक होता है निस्बी और एक होता है आम। निस्बी से मुराद क्या है कि किसी की निस्बत से वो गायब है। मसलन मैं जिस कमरे में हूँ वहां पर सब कुछ मेरे लिए जाहिर है, लेकिन जो दूसरे कमरे में है वो मेरे लिए गायब होगा। और इसी तरह से कोई जो दूसरा है उसके लिए वो जाहिर है, और इस कमरे का जिसमें मैं हूँ वो गायब होगा। और दूसरा गायब होता है आम, सबके लिए गायब है। तो अल्लाह ताला दोनों तरह हर एतबार से कि जो सबके लिए गायब है वो उसको भी जानने वाला है। वह आलमू, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो। तुबदूना बदू जाहिर करना, नुमाया तौर पर बगैर इरादे के जाहिर करना, इरादा भी नहीं है तब भी वो चीज जाहिर हो गई है। और तुबदूना बदू से ही बादिया का वर्ड भी है। बादिया अरबिक में कहते हैं सहरा को, डेजर्ट। और उसमें भी क्या होता है कि दूर दूर तक सब कुछ सामने जाहिर होता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता, कोई दरख्त नहीं होती, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई इस तरह का नहीं होता कि कुछ मख्फी कुछ छुपा हुआ हो, सब कुछ सामने जाहिर होता है। वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो, कतम कहते हैं जानबूझ कर छुपाना। तो चाहे बगैर इरादे के तुम जाहिर कर दो, चाहे जानबूझ के छुपा लो, जो कुछ भी वो सब रब ताला जानता है। वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू, फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को, सजदा करो आदम को। फसजदू इल्ला इब्लीस, उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। सजदा, सजदा, सजदा का वर्ड अरबिक में यूज होता है खुशू व खुजू और जिल्लत के साथ पेशानी जमीन पर रखना। तो बकायदा सजदे का हुक्म दिया गया। और कुरान में आप जहां पे भी देखेंगे आप पाएंगे कि जैसे कि आता है सूरह मोहम्मद में, तराहुम रुक्कान सुज्जदन, देखोगे तुम उनको रुकू में और सजदे में। यानी रुकू अलग चीज है, सजदा अलग है। तो सजदा होता है खुशू खुजू और जिल्लत के साथ पेशानी को जमीन पर रख देना। फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस उसका सिफाती नाम है शैतान का, ये अबू अल जिन है। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर हैं, सब इंसानों के बाप, ऐसे ही इब्लीस अबू अल जिन है। इब्लीस बलसा से है जिसका मतलब होता है हैरान होना, कुछ बोल ना सकना, सख्त गमगीन होना, सख्त ना उम्मीद मायूस होना। तो लफ्जी माना इसका है सख्त मायूस। किस चीज से मायूस है? अल्लाह की रहमत से। तमाम जिनों का बाप इबादत की कसरत की वजह से फरिश्तों के साथ शामिल हो गया, इसीलिए वहां पर मौजूद था फरिश्तों के साथ। ये हो सकता है जहन में सवाल है कि फरिश्ते तो नाफरमानी कर ही नहीं सकते थे, जैसा कि हमने पढ़ा है, तो फिर इसने कैसे की? क्योंकि ये जिन्नों में से था, और इसका जिक्र सूरह कहफ में मिलता है। काना मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्रि रब्बी, वो जिन्नों में से था, उसने अपने रब की नाफरमानी की। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। अबा कहते हैं अड़ जाना, सख्ती के साथ इनकार करना, किसी चीज से ना खुश हो जाना। वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। तकब्बुर कहते हैं जो फखर का आखिरी दर्जा होता है, वो हालत जिसमें इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा ख्याल करे और खुद पसंदी की इस हद तक पहुंच जाए कि दूसरों को हकीर समझने लगे, खुद को बड़ी चीज और दूसरों को हकीर। इसीलिए सही बुखारी की हदीस में तकब्बुर की जो डेफिनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अन तस्फहल हक व तहमद नास,
تکبر یہ ہے کہ تو حق بات ٹھکرائے، صحیح بات کو چھوڑے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ وَكَانَ اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ واقعہ ابھی چل رہا ہے، یہاں تک ہم نے کیا سیکھا، کچھ پوائنٹس کو میں خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی جو ہمارے پاس 5 منٹس ہیں اس میں انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ آیا نمبر 30 سے، انسان کی تخلیق ایک اہم کام تھا، اور کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اگر اس کا ذکر کیا جائے اور اس میں شریک کار لوگوں کو اطلاع دی جائے تو وہ کام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بیان کی ہے، تو کوئی اہم کام کرتے ہوئے اکیلے نہیں چل پڑنا بلکہ باقیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کو رب سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جب کوئی اہم کام کرنے لگے سب سے پہلے رب سے مشورہ مانگے، استخارہ کریں، 2 نفل پڑھیں، اس کی دعا پڑھیں، اور اس کے بعد جو اس سے متعلقہ اور جو اہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سے ضرور اس چیز کا ذکر کریں۔ ہاں، ہر کسی کو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر صاحب نعمت کے ساتھ حاسدین موجود ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو پہلے سے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہیے، کام میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آیا نمبر 31 میں دیکھیں، 30 میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کسی بھی چیز کی مصلحت ہم نہیں جان سکتے کہ اس میں میرے لیے کیا خیر رکھ دی گئی ہے، میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں میرے لیے خیر ہے۔ اگر وہ بیڈ ایکسپیرینس ہے تب بھی مجھے کچھ سکھائے گا، اور اگر اچھا ہے تب بھی اس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس میں ایک بہت مشہور واقعہ آتا ہے، اس کا ذکر میں اس لیے کروں گی کہ ایسے واقعات ہمیں اکثر ان سے باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جب پریشان ہوتا وہ ایک بزرگ کے پاس آتا اور انہیں آ کر کہتا کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب گھر میں یہ تنگی ہے، یہ مشکل ہے، تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ تو ایک دفعہ وہ بڑا پریشان آیا، اس نے آ کر کہا اور بزرگ نے ایسے ہی جواب دیا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی تمہارے لیے۔ تو اس کو بہت غصہ چڑھا کہ کیا میں اتنی مشکل مشقت، میرے سخت حالات ہیں اور یہ بابا جی کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ تو اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح فجر ٹائم میں ان کے گھر کے باہر کھڑا ہوں گا اور ان کو ماروں گا ڈنڈا لے کے، اور پھر ان سے پوچھوں گا اس میں کیا بہتری تھی۔ اگلے دن کیا ہوا کہ نماز کا ٹائم ہوا، بابا جی باہر نہیں آئے۔ دن میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھنے نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وضو کرنے لگا، پاؤں پھسل گیا، دیر ہو گئی، لیکن اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ تو وہ ہنسنے لگ گیا اور اس نے کہا اگر آپ باہر آتے تو میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا تھا۔ تو حقیقتاً کچھ معاملوں میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ مصیبت آئی یہ کیوں آ گئی مجھ پہ، لیکن کیا پتا اس سے بڑی مصیبت آپ سے ٹالنے کے لیے وہ آئی ہو، یا کیا حالات ہوں۔ تو اس چیز یہ جو توکل ہے اور یہ جو بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی، یہ انسان کو بہت حد تک ریلیکس کر دیتا ہے۔ پھر آیا نمبر 32 سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والے ہیں، کم علمی کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا اور یہ جاننے والا، یہ سمجھنے والا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی کسی علم پہ غرور نہ کریں، کبھی کچھ زیادہ جاننے کی وجہ سے خود کو بڑی چیز نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ سب کچھ میرا اپنا کیا کرایا، میرا بچہ بہت پڑھتا ہے نا اس لیے اس کی پوزیشن ہے۔ بہت سارے بچے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہے ہوتے۔ میرے بچے نے نا بہت زیادہ یہ کیا تھا، میرے ہسبینڈ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں نا اس لیے ان کے یہ ہے، وہ سب اللہ کی توفیق اور اس کی طرف سے ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یاد رکھیں، انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ خاص طور پہ آدم علیہ السلام کو فضیلت علم کی بنیاد پر، علم کی اہمیت کو میں اجاگر کرنا چاہوں گی اور اس پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں اور دیکھیں گے
کہ علم کتنا زیادہ اہم ہے، اور علم کی وجہ سے جو انسان کو یہ فضیلت ملی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اصل میں علم کی وجہ سے انسان میں عاجزی ہی آنی چاہیے۔ آج بھی انسان علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے آج بھی اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضامندی کے لیے بچھاتے ہیں۔ جہاں وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ کین یو امیجن؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور مچھلیاں پانی کے اندر، سب کیا کر رہی ہیں؟ استغفار، یا اللہ اس کو بخش دے۔ کس کے لیے؟ جو علم والا ہے، جو علم کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، جو علم کے لیے کوشش کر رہا ہے، جو طالب علم ہے۔ تو اپنی اس کوشش کو حقیر نہ سمجھیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی جو علم والا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے۔ یاد رکھیں، عبادت کے لیے فرشتے تھے، آدم کی رینک ہائی ہوئی علم کی وجہ سے، جس طرح عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ اور بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تحقیق انبیاء دینار و درہم اپنے ورثے میں نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، جس نے اس سے حاصل کیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اور آخری آیت کی تفسیر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ ابھی آپ تلاوت سنیں، اور اینڈ میں اپنی اٹینڈنس ضرور اپنے منی گروپس میں مارک کریں، کیا آپ نے سیکھا اس کو ضرور ڈسکس کیا کریں۔ اس سے سب کے لیے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میرے لیے بھی موٹیویشن ہوتی ہے، اور آپ کا سیکھا ہوا یا آپ کا کوئی جملہ کہا ہوا دوسروں کے عمل میں بھی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول کریں۔ تلاوت کو غور سے سنیں اور پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا، جو کچھ عہد باندھے، جو کچھ سوچا، اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہماری اس کوشش کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنائے، اور ہمیں اس سفر پر استقامت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔